الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین. حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر اللہ کے ساتھ خیانت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، جرم ہے، کچھ باتیں اس کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اسی آیت کریمہ کے اندر دوسرا پہلو رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اس حصے پر کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں بیان کی جائیں ان باتوں کو بغور سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. ہمارا اور آپ کا نبی، اللہ کا محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا اور نبی کے اوپر ایمان لانا یہ ایمان کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم نبی کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تو ہماری نجات ممکن نہیں. اگر ہم نجات چاہتے ہیں اور دنیا اور آخرت کے اندر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کے اوپر ایمان رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی عین ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمارے دلوں کے اندر محبت جو ہونی چاہیے رسول سے، اگر وہ محبت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے بلکہ نبی سے زیادہ محبت ہمیں دنیا کی ہے، اپنے گھر بار کی ہے، اہل و عیال کی ہے، مال و دولت کی ہے، تو یاد رکھیے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. ایمان کامل اور ایک مومن کی صفت یہی ہے کہ وہ تمام چیزوں سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور جس کے دل کے اندر محبت نہیں ہے اس کو ڈرنا بھی چاہیے اللہ رب العالمین سے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے اگر ہمارے دل کے اندر رسول سے محبت کسی اور چیز کی ہوگی تو. کیونکہ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے، اس آیت کریمہ کو اٹھائیے کہ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. کہ اے نبی کہہ دیجیے اگر تمہارے دلوں کے اندر قل ان کان آباؤکم، تمہارے دلوں کے اندر تمہارے باپ کی محبت، تمہاری اولاد کی محبت،
اور تمہاری بیوی کی محبت، تمہارے گھر بار کی محبت، تمہارے کھیتی باڑی کی محبت، تمہاری تجارت کی محبت، جس کے نقصان کا ہمیشہ تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، ان تمام چیزوں کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے تو اللہ کہتا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ کی جانب سے کسی ناگہانی عذاب کا انتظار کرو، ڈرو اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب نازل ہو جائے اور ہم اسی میں ہلاک و برباد کر دیے جائیں۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت گھر بار کی ہے، مال و دولت کی ہے، اولاد کی ہے، تجارت کی ہے، کھیتی باڑی کی ہے، تو ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے کہ کہیں اللہ رب العالمین ہمارے اوپر ایسا عذاب نازل کر دے کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو محبت رسول سے زیادہ محبت کسی اور چیز کی نہیں ہونی چاہیے، تمام چیزوں سے زیادہ رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اور محبت کیسی ہونی چاہیے؟ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ نے ایک صحابی کی انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی دیکھی، غور سے سنیے، سونے کی انگوٹھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی انگلی میں دیکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور انگلی کو نکال دیا اور نکال کر کے زمین کے اوپر پھینک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر گئے، چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو جو اور صحابہ کرام تھے ان لوگوں نے کہا صاحب انگوٹھی سے اس انگوٹھی کو اٹھا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے اوپر حرام کہا ہے، عورت کے لیے جائز ہے، اس انگوٹھی کو اٹھاؤ اور لے کر کے جاؤ اپنے گھر کی عورتوں کو پہنا دینا۔ تو جانتے اس صحابی رسول نے کیا جواب دیا تھا؟ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ اس صحابی رسول نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جس انگوٹھی کو نبی نے میری انگلی سے نکال کر کے زمین کے اوپر پھینک دیا ہو، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کو اپنے گھر کی عورتوں کو پہناؤں لے جا کر کے، بلکہ میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اس انگوٹھی کو اٹھا لوں۔ تو آپ غور کیجئے کہ محبت ایسی ہونی چاہیے۔ یہ محبت کا معیار کیا ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، یعنی رسول کی محبت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ رسول کی محبت میں اگر کسی قسم کی کمی ہوئی تو یہ رسول کے ساتھ خیانت ہے، اور رسول کے ساتھ اگر ہم خیانت کریں گے تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین ہمیں سزا دے گا۔ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمن، تم مومن نہیں ہو سکتے حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ تم اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور تمام دنیا والوں سے زیادہ تم مجھ سے محبت نہ کرنے لگو، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ مومن کا معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ مومن تم تبھی کہلاؤ گے جب تم تمام لوگوں سے زیادہ، پوری دنیا سے زیادہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے، تب تم مومن کہلاؤ گے۔ اگر نبی سے زیادہ دنیا والوں کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ہوگی تو تم مومن نہیں کہلاؤ گے۔ آج ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جا کر کے دیکھیں اور اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم مومن کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا ہم ایمان والے اپنے آپ کو کہنے کا حق رکھتے ہیں؟ کیا یہی نبی سے محبت ہے کہ نبی نے کہا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ نبی کی محبت یہ کہہ رہی ہے کہ اذان کی آواز سنو، نماز کے لیے بھاگے جاؤ مسجد کے اندر، ہم اذان کی آواز سن کر کے دوسرا راستہ پکڑ لیں۔ کیا یہ نبی کی محبت ہے؟ یہ نبی کے ساتھ خیانت ہے۔ کیا یہی نبی سے محبت ہے کہ نبی نے کہا کہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر کے رکھو، اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچا کر کے رکھو، اور ہم گناہ کے کام کیے جا رہے ہیں، غلط کام کیے جا رہے ہیں؟ کیا یہی نبی سے محبت ہے؟ ہم دعویٰ زور سے کرتے ہیں کہ ہم نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ارے نبی سے محبت تو صحابہ کرتے تھے، نبی سے محبت صحابہ کرتے تھے۔ کون نہیں جانتا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ آپ نے بارہا سنا ہوگا،
وہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوتی ہے. آج شادی ہوئی، نئی نویلی دلہن گھر پہ آتی ہے، پہلی رات ہے، شب زفاف کی رات ہے، اور ادھر جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے. ایک قاصد پکار کر کہتا ہے کہ نبی کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اپنے گھر کے اندر نہ رہے، سارے جوان اپنے گھروں سے نکلیں، میدان جنگ کے لیے جانا ہے، جنگ کے لیے نکلنا ہے نبی کے ساتھ، کوئی بھی اپنے گھر کے اندر نہ رہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نئی نویلی بیوی کے ساتھ ہیں، کمرے کے اندر ہیں، پیار و محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جنگ کا اعلان ان کی کانوں کے اندر جاتا ہے. وہ سنتے ہیں، فوراً اپنی بیوی کو چھوڑتے ہیں، ہٹاتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں. ان کی بیوی کہتی ہے میرے شوہر میں منع نہیں کر رہی ہوں، آپ شوق سے جائیے جنگ کے اندر، آپ نبی کے ساتھ جائیے جنگ کے اندر لڑنے کے لیے، لیکن آپ نے جو میرے ساتھ رات گزاری ہے، میرے ساتھ جو آپ نے ہم بستری کی ہے، کم سے کم آپ غسل جنابت کر کے جائیے، پتہ نہیں جنگ سے واپس آپ لوٹیں گے کہ نہیں لوٹیں گے، آپ نہا کر کے جائیے. حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ اے میری بیوی، میں بھی چاہتا ہوں کہ غسل کر لوں، نہا کر کے جاؤں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نہانا شروع کر دوں اور ادھر نبی کے صحابہ میدان جنگ کے اندر شہید کر دیے جائیں اور میں پیچھے رہ جاؤں، میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا. یہ ہے نبی سے محبت، کہ نبی سے محبت کرنے والے اپنی نئی نویلی بیوی کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ میدان جنگ کے اندر جا رہے ہیں، اور جنگ کے اندر لڑتے لڑتے شہید بھی ہو جاتے ہیں، واپس گھر بھی نہیں لوٹ پاتے ہیں. یہ ہے نبی سے محبت کہ بیوی کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ جنگ کے اندر جا رہے ہیں. اور ہم کتنی نبی سے محبت کرتے ہیں، نرم گرم بستر چھوڑ کر کے فجر کی نماز کے لیے نہیں آ پاتے. یہ ہے نبی سے محبت. جو نبی کے ماننے والے اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں، کیا وہ نبی کے لیے جنگ لڑنے کے لیے وہ قوم کہاں سے تیار؟ تو یہ نبی سے محبت نہیں ہے. نبی سے محبت ایسی ہونی چاہیے جیسے صحابہ کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں آپ کو دیکھ نہیں لیتا ہوں مجھے سکون نہیں ملتا ہے، جب تک میں آپ کا دیدار نہیں کر لیتا ہوں مجھے قرار نہیں آتا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا، آپ بھی انتقال کر جائیں گے، آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ تو جنت کے اندر نبیوں میں ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، میری ملاقات آپ سے کیسے ہوگی؟ میں وہاں پر کیسے آپ کا دیدار کر سکوں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ چلے گئے صحابی رسول. فوراً اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا وحی دے کر کے کہ جاؤ میرے نبی کو یہ آیت بتلا دو، یہ وحی نازل کر دو کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، اس کا انعام یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان کو ایسے لوگوں کے ساتھ کرے گا کہ یہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، یہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، یہ شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، یہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. کون؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے. فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور ان کے سامنے یہ آیت پیش کر دی کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی، تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن جب جنت میں تم بھی داخل ہو جاؤ تو تم میرا دیدار کیسے کرو گے؟ تو اللہ نے نازل کر دیا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ رب العالمین انہی کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ ان کا شمار کرے گا. یہ ہے محبت کا معیار کہ صحابہ اکرام دنیا کے اندر بھی نبی سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ جب تک نبی کو دیکھ نہ لے انہیں قرار نہیں آتا، سکون نہیں ملتا، اور مرنے کے بعد بھی جنت میں بھی دیکھنے کی آرزو اور تمنا رکھ رہے ہیں. اور آج ہم دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، نبی کے ماننے والے. کیسے ہماری محبت حقیقی ہو سکتی ہے؟ ہماری یہ محبت جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں یہ جھوٹی محبت، یہ حقیقی محبت نہیں ہے. یہ اللہ کے ساتھ نبی کے ساتھ ہم خیانت کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، کہ اے ایمان والو، اے مومنو، اگر تم کہتے ہو کہ میں ایمان والا ہوں، مومن ہوں، تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو.
اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. رسول نے جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھو. اپنے آپ کو انہی چیزوں کے مطابق اپنی زندگی گزارو جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ رہا ہے. ہر معاملات میں، چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے کھانے پینے کا معاملہ ہو، چاہے اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہو، چاہے کہیں پر جانے کا معاملہ ہو، ہر معاملات میں ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ ہماری زندگی نبی کے طریقے پر ہے کہ نہیں ہے. تو ہمیں رسول کے ساتھ خیانت کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور تیسری چیز وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، امانت میں خیانت نہ کرو. تیسری چیز امانت میں خیانت نہ کرو. امانت کیا ہے؟ امانت کیا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے امانت یہ ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں ذمہ دار بنایا ہے تو یہ بھی امانت ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نبھائیں. اگر ہم اس ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نہیں نبھائیں گے تو یاد رکھیے قیامت کے دن ہماری اس پر پکڑ ہوگی. ہماری اس پر پکڑ ہوگی. اگر کسی کا حق ہمارے پاس موجود ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے حق کو ادا کریں، چاہے رشتہ داری کا معاملہ ہو، چاہے دوسری طرح سے کوئی معاملات ہوں. اگر ہم ذمہ دار ہیں، ہمارے اوپر حق ہے کسی کا، تو یہ امانت ہے اور ہمیں اس کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہوگا. اگر ہم اس طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور میدان محشر لگی ہوگی اور جب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے کہ میں شفاعت نہیں کر سکوں گا. نوح کے پاس چلے جاؤ. نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. آخرکار عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جاؤ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری اللہ سے سفارش کریں گے. لوگ نبی کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے محبوب نبی ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کر دیجئے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ دیں گے اور اللہ رب العالمین کی خوب تعریف کریں گے. ایسی تعریف کریں گے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ تعریف اس سے پہلے میں نے کبھی نہ کی ہوگی. وہ تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اللہ کی. پھر اللہ حکم دے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، سر توتا مانگیے، آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرائیں گے اپنی امتی کی، اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے 2 چیزیں اتاری جائیں گی. اس پر بھی غور کیجئے. کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں اللہ کی طرف سے اتاری جائیں گی. وہ کون کون سی ہوں گی؟ پہلی امانت اور دوسری رشتہ داری. پہلی امانت اور دوسری رشتہ داری، یہ 2 چیزیں اتاری جائیں گی. اور جو پلسرات ہوگی اس کے ایک طرف امانت ہوگی، دوسری طرف رشتہ داری ہوگی. اور جس نے امانت کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا ہوگا اور جس نے رشتہ داری کے حق کو ادا نہیں کیا ہوگا صحیح طریقے سے، جب وہ انسان پلسرات پر گزرے گا تو یہ دونوں چیزیں اس کو پکڑ لیں گی. امانت ایک طرف اس کو گھیر لے گی، دوسری طرف سے رشتہ داری اس کو پکڑ لے گی. یہ دونوں چیزیں اس کو پلسرات سے گزرنے نہیں دیں گی. یاد رکھیے، جب یہ دونوں چیزیں پلسرات سے گزرنے نہیں دیں گی تو جو پلسرات سے گزرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو نہیں گزرے گا وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا. تو آپ غور کیجئے کہ امانت کتنی اہم چیز ہے اسلام کے اندر. اور امانت ایسی چیز ہے کہ آپ دیکھیے، آپ نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہوں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نبی نہیں بنے تھے تو مکہ والے آپ کو امین کہا کرتے تھے، صادق کہا کرتے تھے، امانت دار کہا کرتے تھے. اور کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس عرب کے لوگ اپنی امانتیں رکھنے کے لیے آتے تھے، اپنے سامان کو آپ کے پاس لے کر کے آتے تھے کہ اے محمد یہ اپنے پاس رکھ لو، ہمیں جب ضرورت پڑے گی تو ہم مانگ لیں گے. اور جس کی جو امانت ہوتی تھی وہ جب لینے آتا تھا تو ہو بہو وہی امانت اللہ کے نبی اس کے حوالے کر دیا کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے جائیں، آپ مکہ والے آپ کے پیچھے پڑے ہیں جان کے، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو یہ حکم دیا تھا کہ اے علی، اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دے دیا ہے
کہ میں آج رات مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلا جاؤں، مجھے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، تو اے علی تمہارا ایک کام یہ ہے کہ تم میرے بستر پر آج کی رات گزارنا، تم آج کی رات تم میرے بستر پر سو جانا، اور صبح جب اٹھنا تو سب سے پہلا کام کرنا کہ جو میرے پاس امانتیں رکھی ہیں مکے والوں کی، جو میرے پاس امانتیں رکھی ہیں مکے والوں کی، ان امانتوں کو ان کے حوالے کر دینا۔ آپ غور کیجئے کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، لیکن آپ کو فکر ہے تو کس کی؟ مکہ والوں کی امانتیں جو آپ کے پاس رکھی ہیں اس کی فکر ہے کہ اے علی ان امانتوں کو صبح اٹھ کر کے پہلے ان کے حوالے کر دینا۔ تو آپ غور کیجئے امانت داری کتنی اہم چیز ہے، اور یہ امانت داری جس کے اندر نہیں پائی جائے، جو امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ منافقوں کی علامتیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اور یہودیوں کی علامت بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بتلائی کہ یہ امانت میں خیانت کرنا، امانت کو نہ واپس لوٹانا، یہ یہودیوں کی صفت ہے۔ تو ان صفات سے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہودیوں کی یہ صفت ہمارے اندر نہ ہو، اور قیامت کے دن پل صراط پر گزرنے میں یہ دونوں چیزیں امانت اور رشتہ داری رکاوٹ نہ بنے، تو امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہوگا، اور رشتہ داری کو جوڑ کر کے رکھنا ہوگا، اس کو ملا کر کے رکھنا ہوگا۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو ملا کر کے رکھیں گے تو انشاءاللہ پل صراط پر گزرتے وقت یہ دونوں چیزیں ہمارے آڑے نہیں آئیں گی۔ تو یہ تین چیزیں تھیں، اللہ کے ساتھ خیانت، رسول کے ساتھ خیانت، اور امانت میں خیانت۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسول وتخونوا اماناتکم، کہ اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور امانت میں خیانت نہ کرو۔ ان چیزوں پر ہمیں اور آپ کو نظر رکھنی ہے، اور اس کے مطابق ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب رہے گی، اور آخرت میں بھی ہم سرخرو رہیں گے، کامیاب رہیں گے۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں بیان کی گئی ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے صحابہ کرام نبی سے محبت کرتے تھے، اے اللہ وہی محبت اسی طریقے سے ہمیں بھی نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے توحید پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو توحید فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.